بزرگوں نے فرمایا علم عمل کو دعوت دیتا ہے، عمل آتا ہے، علم رہتا ہے، ورنہ علم بھی چلا جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے انسان، علم ہی کو بھول جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ ابھی تک کسی خانقاہ سے جڑے نہیں تھے، دلیلیں ہی دلیلوں میں ڈوبے ہوئے تھے، کہنے لگے جاؤ آپ کو نہیں سمجھے گا۔ اسی درمیان میں یہ ہوا کہ لیکن اللہ والے کی شان تھی، وہ بیٹھے رہے، ان کے بگانے پہ نہیں گئے۔ کوئی دوسری ضرورت پیش آئی مولانا کو، مولانا اٹھ کر کے گئے، انہوں نے ساری کتابیں اٹھائی اور جو مولانا کے مدرسے کا حوض تھا اس میں ڈال دیا۔ اب اس دور میں کتابیں چھپتی نہیں تھی بلکہ لکھی جاتی تھی کتابیں، تو اب جو روشنائی سے لکھی ہوئی کتابیں ہوں اس کو تو پانی لگے تو بہہ جائے، چھپی ہوئی کتابیں کو ممکن ہے نہ بہے لیکن لکھی ہوئی کتابوں کو تو بہہ ہی جائے گا، اور ڈالا اس کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے حوض میں کتابیں گئی، پوری زندگی کا سرمایہ اسی میں۔ مولانا دوڑے آئے، دیکھا کہ یہ دیوانے نے کیا کر دیا، پاگل نے، تو کہا یہ کیا کیا، میری پوری زندگی کی کتابیں تم نے اندر ڈال دی سب، اب وہ ضائع ہو گئی، پگھل گئی وہ۔ حضرت شمس تبریز نے کہا چاہیے، نہیں سمجھے، شمس تبریز نے کہا چاہیے، او پاگل اب کہاں ملے گی یہ کتاب، وہ تو لکھی ہوئی سب بہہ گئی ہوگی اس کی روشنائی۔ مولانا چاہیے، ارے اب کیا ملے گی؟ حضرت شمس تبریز نے ہاتھ ڈالا اور نکالا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس کتاب پہ پانی کا چھیٹا تو دور کی بات، اس کتاب پہ پانی کا کوئی اثر بھی نہیں تھا، خشک تھی، نکال کر کے دیا، پھر دیا، پھر دیا، پھر دیا۔ مولانا کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ پھر مولانا نے کہا این چیز یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے مسکرا کے کہا ای حال است، وہ قال ہے یہ حال ہے۔ کہا اچھا پھر یہ بات ہے، قدم پکڑ لیے، پھر انہی کے ہو گئے، اور انہی کے ہو گئے۔ پھر اب تک کے علم تھا، شمس تبریز سے وابستہ ہوئے، عرفان نصیب ہوا، علم تھا، عرفان نصیب ہوا۔ علم اور عرفان میں فرق کیا ہے؟ جو پردے کے اس طرف ہے وہ علم ہے، اور جو پردے کے اس طرف ہے اس کا نام عرفان ہے۔ تو جب عرفان نصیب ہوا یعنی معرفت نصیب ہوئی، پہچان نصیب ہوئی، تو پھر اب شمس تبریز کی غلامی اختیار کر کے ان کو کوئی آر نہیں ہوتی۔ اب پاگل نہیں سمجھتے، کیوں؟ اس لیے کہ پردے کے پیچھے نظر چلی گئی تھی۔ اب دیوانہ نہیں سمجھتے، اب جاہل نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آنکھیں روشن ہو گئی تھی۔ اب صرف ماتھے کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں بھی شمس تبریز کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ شمس تبریز کو دیکھنے کے لیے شمس تبریز بننا ضروری ہے۔ ارے جب دنیا کے شمس کو لوگ نہیں دیکھ سکتے تو تبریز کے شمس کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ پھر کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت عارف رومی کہنے لگے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا، آپ دیکھو ہر عالم خانقاہ سے جڑا ہے۔ مولانا احمد رضا محدث بریلوی 24 سال کی عمر تک کے یا 21 سال کی عمر تک کے مولانا کہلاتے تھے، لیکن جب کسی شمس تبریز کا دامن ملا مہریرہ کے آل رسول کا تو دنیا نے ان کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہا۔ بدایوں میں مولانا عبد القادر تھے، لیکن جب کوئی شمس تبریز انہیں ملا مہریرہ کا تو پھر وہ تاج الفہول ہو گئے، امام اہل سنت کہلائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، اور بھی ایک سلسلہ ہے۔ تو علم ضروری ہے، لیکن علم کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ ضروری ہے جو اہل ایمان، اہل اللہ، اللہ کے ولی ہیں۔ اگر اللہ کے ولیوں سے نہیں جڑو گے ایمان محفوظ نہیں رہے گا، اور ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ولیوں کا ساتھ ضروری ہے، ولیوں کا تقرب ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ، فقہ پڑھاؤ، سب پڑھاؤ، لیکن وہاں پڑھاؤ جہاں ولیوں کا عرفان ہے، وہاں پڑھاؤ جہاں ولیوں کا فیضان ہے، وہاں پڑھاؤ جہاں اولیاء اللہ کی رہنمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو تمام کرتے کرتے اور جاتے جاتے اتنا ضرور آپ کو بتا دوں کہ جہاں ولی نہیں وہاں ایمان کی حفاظت نہیں، کیونکہ شیطان ایسے ایسے انداز میں بہکاتا ہے، ایسے ایسے انداز میں آتا ہے
کہ وہ ایمان کو لوٹ لے جاتا ہے، ایمان کو چھین لے جاتا ہے۔ یاد رکھنا اولیاء کا ساتھ ضروری ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ اور یاد رکھو بغیر ایمان کے علم کسی کو نفع نہیں دیتا، اگر علم ایمان کے بغیر نفع دیتا تو شیطان اتنا بڑا عالم جہنم میں کیوں جاتا، اور بھی اس جیسے بڑے بڑے جہنم میں کیوں جاتا۔